اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر اور ناظرین محترم، ہماری آج کی دوسری نشست اسی موضوع پر ہے کہ کیا قرآن کریم میں ائمہ علیہم السلام کے نام ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے کچھ وجوہات پچھلی گفتگو کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ داخلی وجوہات بھی ہیں اور کچھ بیرونی اور خارجی وجوہات بھی ہیں. جو داخلی وجوہات ہیں، اور اگر مسلمانوں کے سامنے ہی احکامات واضح طور پر آ جاتے تو کچھ مسائل ہیں جو ہم تاریخ اسلام میں دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہی سارے مسائل ائمہ علیہم السلام کے نام آنے کے باوجود بھی باقی رہتے. اس میں سے ایک اہم ترین بات ہم نے عرض کی تھی کہ بہت سارے احکامات شرعیہ کی مخالفت برملا کی گئی. جس طریقے سے حکم متع جس کے جواز کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں نے اسے حرام تصور کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم نے توحید پر گفتگو کی، نبوت پر گفتگو کی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے احکامات شرعیہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں اس کی مخالفت برملا کی گئی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ نام بھی اگر آ جاتے تو برملا مخالفت ہو رہی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ افراد نے بعض آیات کی تفاسیر کے اندر اشتباہ کیا ہے اور مختلف تفاسیر پیش کی ہیں. میں چند ایک آیات آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ خود قرآن کریم کی تفسیر اگر انسان کرنے بیٹھے تو کتنے غلط راستے کی طرف اور کتنی گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ تصور کیا کہ جیسے اللہ کا کوئی ہاتھ موجود ہے، جبکہ قرآن کریم میں کئی سارے مقامات پر آیا ہے کہ وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ نور ہے. اور نور سے مراد بھی وہ جو ہمارے ایک مادی دنیا میں جو نور کے معنی لیے جاتے ہیں روشنی کے، وہ معنی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک من باب مثال پروردگار عالم کو تشبیہ دی گئی ہے نور کے ذریعے. اور یہ تشبیہ ایسی ہے کہ جس تشبیہ سے بھی استغفار کرنے کا اور پروردگار کو منزہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے بار بار بہت سے سوروں کا آغاز یسبح للہ یا سبح بسم ربک الاعلی سے ہوتا ہے کہ تسبیح پروردگار انسان کرتا رہے کہ پروردگار کی ذات منزہ ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو انسان کے لیے ہے اور پروردگار کے لیے نقص شمار ہوتا ہے. اسی لیے ایک واضح آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی کے شبیہ نہیں ہے. تو انسان جو اپنے ذہن میں تصور لے کر آئے ان سب کی نفی پروردگار کی ذات سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جو واقعاً اگر ایک سطحی نگاہ سے دیکھی جائے تو اس کی تفسیر کرنا آسان نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور سابعین، یہ چار ادیان کا ذکر اور چار ادیان کے ماننے والوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو ان میں سے ان چار میں سے گویا جو اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے گا اور نیک عمل انجام دے گا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے پروردگار کے نزدیک اجر ہے اور
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے اور کوئی حزن کی بات نہیں ہے۔ تو ایک طرف قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے تم اسلام قبول کرو، چاہے یہودیت، چاہے عیسائیت، چاہے سابعیت، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، اور تم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، اور تم عمل صالح کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ بھی کسی دین کو قبول کر لے تو پروردگار کوئی اشکال کرنے والا اور اعتراض کرنے والا، پروردگار سزا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسری آیت کو دیکھا جائے جو بہت مشہور آیت ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو لے کر آئے گا تو پروردگار اس دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو محسوس کیجئے گا کہ آسان نہیں ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا، کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی معنی لے لیا اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کر دی، بلکہ سب سے پہلے مفسر قرآن تو خود نبی اکرم کی ذات مبارک ہے، اور اس کے بعد ائمہ علیہم السلام بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ تو یہ دو آیتیں آپ کی خدمت بیان کی۔ تیسری آیت آپ دیکھیے گا، ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور یہ واقعاً آج کے زمانے کا بھی فتنہ ہے، اور آج کے زمانے کی بعض اسکالرز اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں کہ انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اور ایک میں چھوٹی سی مثال بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں، شیخ محمد جو بعض مقامات پر ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ جو تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انہیں موت آ گئی ہے، اور یہ آیت ظاہراً انہوں نے پیش کی کہ قرآن کریم کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات آتی ہیں کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا ہے کہ تمہیں عیسائی میرا بیٹا مانے، یعنی خدا کا بیٹا تمہیں تصور کریں، اور تمہاری ماں جناب مریم کو ایک تیسرا خدا جو ہے وہ تسلیم کریں؟ کیا یہ تم نے نظریہ دیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ما قلت لهم، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس زمانے کی تو بات نہیں ہو رہی جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر موجود تھے دنیا میں، یہ اس کے بعد کی بات ہو رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے یا قیامت کے میدان میں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے خدا میں نے کچھ نہیں کہا ہے ان کو سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی میں نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا، اور وہ کون سا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ وہ عبادت کرے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں اس بات پر گواہ بھی ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، وفات دے دی، یہ لفظ باقاعدہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مفکرین نے جو بالخصوص نئے آنے والے روشن فکر ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو کنت انت الرقیب رقیب علیہم، تو پھر ان کے اوپر نگہبان تھا اور تو دیکھ رہا تھا کہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی ہے، اور کیسے یہ بعد میں نظریہ آیا ہے وہ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 117 ہے، اور دوسری طرف سے وہ آیت جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور باقاعدہ اس کے اندر صراحت سے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے ہیں اور انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی شبیہ کو اور ان کے جیسے شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آیت موجود ہے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یعنی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یعنی یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا، ہم نے قتل کر دیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ،
انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے صلیب چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے یہ بات مشتبہ ہو گئی ہے، اور وہ معاف کیجیے گا، وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے کس کو صلیب پہ چڑھا دیا اور کس کو قتل کر دیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بھی آسان نہیں ہے۔ اگر نام آ جاتے تو بہت آسان نہیں ہو جاتا معاملہ کہ اچھا یہ نام آ گئے ہیں تو اس کے بعد یہی اس کے مصداق ہیں، ہزاروں اس کی تفاسیر ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ حتیٰ عیسائیوں کی کتاب میں، یہودیوں کی کتاب میں نبی اکرم کا اسم مبارک موجود تھا، لیکن انہوں نے اسم مبارک محمد لفظ لانے کے بجائے اس کا ترجمہ کر دیا وہ جو پسندیدہ ہے، وہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، وہ آئے گا فلاں پہاڑی پر، اور پہاڑی کا بھی ترجمہ کر دیا جو فاران کی پہاڑی تھی، بعض جگہوں پر تو اس کا لفظ ہی مٹا دیا گیا، فاران کے بجائے فاراد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ حضرت نبی اکرم کی بات نہیں کی جا رہی، معاف کیجیے گا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر نام کا ترجمہ بھی ہو جاتا تو ایک نام کا ایک شخص تو نہیں ہے، بہت سے افراد ایک ہی نام کے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اندر مصداق کے اندر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اب کون مصداق ہے اس آیت کا حقیقی طور پر۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آنے کے باوجود بھی معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ حل ہو جاتے، لیکن قرآن کریم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس کی طرف میں آگے چل کے دوبارہ اشارہ کروں گا، وہ بہترین طریقہ ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اور آسان راستہ ممکن نہیں تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ چوتھی مثال، اور مثالیں بہت ساری ہیں، بس میں جلدی جلدی آپ کی خدمت عرض کر کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاءٌ حَلِيمٌ۔ دیکھیے قرآن کریم نے ایک مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اس بارے میں بھی پھر اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کے ابی کا جو لفظ آیا ہے، اب کا لفظ، ان کے باپ کا لفظ جو آیا ہے، وہ باپ جو ہم اردو زبان میں باپ کا لفظ صرف والد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں آیا ہے، یا باپ کا لفظ چونکہ عربی زبان میں کبھی چچا کے معنوں میں، کبھی کسی بزرگ کے معنوں میں بھی آتا تھا، جس طرح سے ہم اپنے بزرگوں میں سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے باپ کی طرح ہیں، اور باپ جیسی شفقت آپ سے مجھے ملی ہے، تو اس معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ باپ ہوتے تھے۔ تو ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا ذکر ہوئی تو اس میں باقاعدہ آیا کہ انہوں نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار میرے باپ کی مغفرت فرما جو بت پرست ہیں، اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 کے اندر، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 86 ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ پروردگارہ کچھ دعائیں فرمائیں، اس کے بعد کہا کہ پروردگارہ میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہے، باپ کی مغفرت فرما۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم یہ کہتا ہے نبی اکرم سے بطور خاص مخاطب ہو کر کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نہ نبی کو یہ اجازت ہے، نہ ہی مومنین کو یہ اجازت ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کر لی، اور دوسری طرف سے آیا کہ اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، ہاں اس کے بعد ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جب ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ جہنمی ہیں۔ لیکن بہرحال بعض افراد نے کہا کہ انہوں نے دعا کر لی، یہ اس زمانے کی بات تھی، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، اور مختلف تفاصیر اس کی پیش کی، اور ایک جو ہم نے سب سے پہلے آیت پیش کی تھی اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، کہ جناب ابراہیم کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے یا اپنے چچا کے لیے، وہ نہیں تھا سوائے ایک خاص وقت تک کے لیے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور جب ان کے لیے واضح ہو گیا
کہ وہ دشمن خدا ہیں تو اس سے دوری اختیار کی۔ پھر اگر ہم موضوع تبدیل کریں، حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم کا صریح لفظ موجود ہے، وَعَسَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار کی معصیت کی اور وہ بہک گئے، نعوذ باللہ۔ تو اگر ظاہری ترجمہ لیا جائے تو آسان نہیں ہوگا اس کی تفسیر کرنا، لیکن اس کی تفسیر میں ہمیں رجوع کرنا پڑے گا خود سب سے پہلے تو نبی اکرم کی ذات گرامی کی طرف، اور اس کے بعد جو صاحبان علم ہیں ان کی طرف۔ پھر ایک عجیب بات آپ کی خدمت عرض کروں کہ قرآن کریم نے ایک طرف سے کہا ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز موجود ہے، وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ آیتیں ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہوگی۔ دوسری طرف سے قرآن کریم نے یہ فرمایا اور خود اعتراف کیا اس بات کا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، کچھ ایسے رسول ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں پہلے سے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے رسول ہیں کہ جن کے قصوں کو اور واقعات کو آپ پر بیان نہیں کیا گیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اور اگر دیکھیں تو واقعاً قرآن کریم میں کتنے 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں، اور البتہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ جن کے نام آئے ان میں سے کتنے نبی تھے اور کتنے ولی تھے۔ جیسے حضرت لقمان کے بارے میں ایک بحث ہے کہ وہ نبی خدا تھے یا ولی خدا تھے۔ تو قرآن کریم میں آنے کے بعد بھی اگر فرض کریں کہ نام آ جائے تو مشکلات کم نہیں ہیں، اس لیے پروردگار نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے۔ ایک اور آخری مثال دے کر ہم بات کو بس یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ آیت سبھی کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ آیت جو عام طور پر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کے پڑھنے کی فضیلت ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی ہمارے نگاہ میں رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور فرق نہیں ہے، ہم نے فرق نہیں ڈالا ہے کسی بھی ایک رسول کے درمیان، کسی بھی ایک رسول کا کسی دوسرے سے کوئی فرق نہیں ڈالا۔ دوسرے مقام پر اسی سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ 30 آیات پہلے چلے جائیں تقریباً تو ارشاد ہوتا ہے، اور تیسرے سورے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تیسرے پارے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو بالآخر یہ سب ایک ہیں اور بغیر کسی مقام مرتبے کے فرق کے ہیں، یا مقام مرتبے کا فرق موجود ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کریم نے دونوں طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نام آ جائے گا اور معاملات حل ہو جائیں گے، تو اتنا آسان نہیں ہے، بہت سی باتیں ہیں جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی دعوت قرآن کریم نے کئی مقام پر دی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں، یا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور تالے پڑے ہوئے ہیں کہ تم سوچتے نہیں ہو، تمہارے دماغ بند ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکے ہیں۔ ذہن کو استعمال کریں اور واقعاً قرآن کو سچائی کی نگاہ سے دیکھیں، تو پھر حق واضح ہو جائے گا کہ کس گھرانے کی طرف حق ہے۔ اچھا، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس گفتگو سننے کے بعد پھر کوئی صاحب ایک آیت پیش کریں کہ قرآن کریم میں تو جا بجا یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تو قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، اور آپ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، تو ہم آپ کی بات مانیں یا خدا کی بات مانیں؟ تو خدا نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، تفسیر مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا، مشکلات ہوتی۔ تو پھر ہم یہاں پر بھی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اے رسول اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 5، کہ اے رسول ہم آپ کی طرف ایک ثقیل اور پرمعنی اور بھاری پیغام کو آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں۔ تو ثقیل کلام ایک مقام پر کہا گیا، قول ثقیل کہا گیا، دوسرے مقام پر آسان کہا گیا۔ تو بالآخر مشکل ہے یا آسان؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ کن کن مقامات پر مشکل ہے اور کن کن مقامات پر آسان ہے۔
تو مجموعی طور پر ایک طرح سے دیکھ لینا اور ایک طرح سے اپنا نظریہ قائم کر لینا یہ آسان بات نہیں ہوتی. البتہ جو آیت ہم نے پہلے پیش کی اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ لِلذِّكْر، تذکر کے لیے، یادآوری کے لیے، انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے. اسی لیے پھر آگے ارشاد فرمایا فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. تو واعظ و نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے. قرآن کو ابتدا سے انتہا تک پڑھیں، ہر مقام پر واعظ و نصیحت اور انسان کی فطرت کو بیدار کیا جا رہا ہے تاکہ انسان سچائی کے راستے پر، عدل و عدالت کے راستے پر رہے، انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اور جو انسان کی جو زندگی ہے اخلاقی طور پر جو اس کی ہونی چاہیے ویسی اخلاقی طور پر بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. جو انسان کی تربیت ہونی چاہیے ویسی صحیح تربیت کے ساتھ زندگی گزار سکے. تو وہاں قرآن کریم میں للذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو ایک بھاری اور سنگین کتاب ہے جس کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر بھی پھر بہت سارے مختلف نظریات قائم ہو سکتے تھے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو کتنا بہت سارے معاملات کے اندر حسد رکھا گیا، بالخصوص اہل بیت کرام علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ کتنا حسد رکھا گیا. اگر آل رسول کے نام اور ائمہ علیہ السلام کے نام ذکر ہو جاتے تو ایک طرف تو بیرونی مشکلات ہیں اور خارجی مشکلات اور دشمن کی مشکلات ہیں کہ وہ نام کو جان لیتا تو انہی کو ہی سب سے زیادہ نشانہ بناتا. تو دوسری طرف سے خود اندرونی مشکلات بھی ہیں کہ ہر انسان جو چاہے وہ ایک ہی قبیلے کا، ایک ہی قوم کا، ایک ہی مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو حاکم کے لیول کا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بھی اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میرا مقام بھی کوئی زیادہ چھوٹا نہیں ہے فلاں شخص سے، تو پھر وہ حسد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان پیدا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی محسوس کیا کہ حضرت یعقوب مسلسل اپنے ایک خاص بیٹے کی طرف توجہ رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خیال رکھتے ہیں وہ باقی بچوں کا نہیں ہے، چونکہ وہ نبی خدا تھے، ولی خدا تھے. تو حسد کی فضا قائم ہو گئی. ایک ہی باپ ایک ہی ماں کے اگر بیٹے بھی ہوں تو بھی مشکل ہو جاتی ہے. گرچہ روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جنہوں نے حسد کیا تھا وہ دوسری ازواج سے اولاد تھی. تو اگر ایک ہی باپ سے ہوں، ایک ہی خاندان سے ہوں، ایک ہی قبیلے سے ہوں، اس کے باوجود بھی حسد کی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو جس کا کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو کیا اس کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا؟ اس لیے اس بات کو بھی آپ محسوس کیجئے گا کہ حسد کی فضا آپس میں مسلمانوں کے درمیان بھی قائم ہو سکتی تھی، اور حسد ہی سے جو آگ لگتی اپنے چمن کو تو پھر اور کسی بیرونی طاقت کی اور بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہ کتنا مشکل مسئلہ تھا اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں، بالخصوص صرف اسی تفسیر اور قرآن کے موضوع کے اندر رہ کر اگر ہم بات کریں تو کتنے ہمارے علماء اور بزرگان نے کتابیں لکھی، لیکن اتنا حسد پایا جاتا تھا خود مسلمانوں کے دوسرے مسالک کے درمیان اور دوسرے مکاتب کے درمیان کہ انہوں نے شیعہ ہو کر اور شیعہ نام سے کتاب نہیں لکھی، بلکہ ایک عام عمومی اہل سنت جس نام کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اسی نام سے انہوں نے کتاب لکھ دی تاکہ لوگ کم از کم پڑھیں تو صحیح کہ لکھا کیا ہے، تعصب کا شکار نہ ہو جائیں. اسی لیے جناب سید ابن طاؤس نے جو ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کا نام دعاؤں کے اندر بطور خاص آتا ہے کیونکہ انہوں نے کئی ساری دعائیں اپنے کتاب کے اندر لکھی ہیں اور بڑا کام کیا ہے دعاؤں کے لیے. تو سید ابن طاؤس نے ایک کتاب لکھی جو آیات ولایت پر، آیات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل تھی، جس کا نام ہے عین العطرہ یا عین العبرہ فی غبن العطرہ. کہ ویسے تو اس کا ظاہری اگر مطلب دیکھا جائے تو ایک مظلومیت کے معنوں میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا عطرت رسول کی غم کے اندر اور ان کی مصیبتوں کے اندر. لیکن اس کتاب کے اندر جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ ان آیات کے اوپر لکھی ہیں کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو جب انہوں نے کتاب لکھی تو اپنا نام استعمال کرنے کے بجائے، یعنی سید ابن طاؤس یا احمد بن موسیٰ بن طاؤس
کہنے کے بجائے انہوں نے عبداللہ بن اسماعیل کا نام استعمال کیا کہ عبداللہ بن اسماعیل نے گویا یہ کتاب لکھی ہے. اور عبداللہ بن اسماعیل کون ہے؟ کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. اس زمانے میں عبداللہ بن اسماعیل نام کی کوئی شخصیت ہی موجود نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ لوگ کم از کم پڑھیں تو صحیح، عبداللہ کے نام سے کتاب پڑھ لیں. وہ ایک متوسط اور معتدل شخص سمجھتے ہوئے کہ ایک مسلمان نے کتاب لکھی، چلیں یہ کتاب بھی ہم پڑھ لیں. اسی بہانے سے وہ کم از کم فضائل امیر المومنین سے واقف ہو جائیں جو خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں. تو یہ مشکلات ہیں. اسی طریقے سے ان کے بھائی نے بھی جب کتاب لکھی الطرائف کے نام سے، علی ابن طاؤس جن کا نام تھا، تو اس میں بھی انہوں نے اپنا نام استعمال کرنے کے بجائے عبد المحمود کہہ کر اس کتاب کو لکھا ہے. عبد المحمود نامی شخص یہ کتاب لکھ رہا ہے، لیکن تمام بزرگان اہل تشیع جانتے تھے کہ جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ ان کے بھائی علی ابن طاؤس تھے. تو یہ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک عام نام اور ایک عرفی نام استعمال کر کے اس طریقے سے کتاب لکھی. البتہ وہ اگر اعتراض لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہو کہ یہ تو پھر خود علماء نے جھوٹ سے کام لیا، تو یہاں جھوٹ نہیں ہے. انہوں نے اپنے نام کو چھپا کر اپنے خصوصیات کو استعمال کیا. ہر شخص اپنے مقام پر عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے اس اعتبار سے عبداللہ لکھ دیا. اور عبد المحمود جو ان کے بھائی نے لکھا وہ بھی پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے کہ محمود کا بیٹا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. پھر جو ان کے بھائی تھے انہوں نے، بلکہ سید ابن طاؤس نے عبداللہ بن اسماعیل جو لکھا، تو اسماعیل کیوں لکھا اس کے بارے میں وہ علماء نے بیان کیا کہ وہ چونکہ نسل حضرت اسماعیل سے تھے، سید تھے، اس کا مطلب نسل حضرت اسماعیل سے ہیں. تو اور پھر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پرداداؤں میں سے بھی ایک جناب اسماعیل تھے. تو اسماعیل کی نسبت بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، اور عبداللہ ہر شخص ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے عبداللہ بن اسماعیل کے نام سے کتاب لکھی. تو اس طریقے سے علوم محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، فضائل محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، اور خود انہی کی اپنی کتابوں کے ذریعے پہنچایا گیا ہے کہ جو وہ نہیں پڑھتے ہیں یا ان سے چھپایا گیا ہے اور خیانت کی گئی ہے ان کی اپنے قوم کے ساتھ. تو اس بات کو لوگوں کے سامنے ایک عمومی نام کے ساتھ پیش کیا گیا. پھر اگر ہم بات دیکھیں تو ایک اور پروردگار عالم کا طریقہ قرآن کریم میں بھی اس بات کو صراحت کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے. سورہ عنکبوت کا ظاہراً آغاز ہوتا ہے تو اس انداز سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان یقولوا آمنا، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تو ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. ان مسلمانوں کا، ان مومنین کا بھی امتحان ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا گیا ہے، تو ان کا کیوں امتحان نہ لیا جائے؟ امتحان ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ کتنا حق کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ مختلف بہانوں کے ذریعے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دھوکہ دے دیا ہے. انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یہ امتحان کا مقصد یہ ہے تاکہ پہچانے اور معلوم کریں کہ ان میں سے سچے ایمان لانے والے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں. اور جھوٹوں کا ذکر پھر سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر آتا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن پروردگار گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے ہیں. اچھا، یہاں تک بات لانے کے بعد ایک بات اور ہم عرض کریں جو برادران اہل سنت کی طرف سے کبھی کبھار آتی ہے، وہ یہ کہ چلیں آپ اس بات پر ہی آ جائیں کہ نہ آپ کے اماموں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، نہ ہی ہمارے خلفاء کا ذکر آیا ہے. تو جس پر ساری امت جمع ہو گئی اور جس کو اب تک لوگ مانتے ہوئے آئے ہیں، آپ بھی اسی کو قبول کر لیجئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہمارے ائمہ علیہم السلام کا نام، بالخصوص پنجتن پاک کا نام، چونکہ اسی زمانے میں نبی اکرم جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس زمانے میں یہ 4 ہستیاں موجود ہیں: حضرت زہرا السلام علیہا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو انہی 4 ہستیوں کے بارے میں مسلسل آیات آ رہی ہیں، ورنہ جو باقی ائمہ ہیں وہ تو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے بارے میں آیت آئے، اور ان کی امامت کے بارے میں نبی اکرم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، مولا متقیان نے احادیث میں بیان فرمایا، اور پھر باقی ائمہ نے مسلسل آ کر بیان فرمایا کہ وہ جن کے نام خود نبی اکرم دے کر گئے تھے، اور یہ بھی نام کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں، وہ میرا یہ بیٹا ہے، اور پھر دوسرا امام بیان کر گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اور اس طریقے سے ہوتا ہوتا سلسلہ 12ویں سرکار حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک پہنچا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا نام خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ وہ اولاد حضرت زہرا السلام علیہ سے ہوں گے، اور 12 ائمہ کے نام بھی خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نبی اکرم نے تعارف کروایا ہے 12 ائمہ علیہم السلام کا، اس لیے برابر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی آیات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، چونکہ وہ پہلے امام ہیں اور اس زمانے میں موجود ہیں، نبی اکرم کے ساتھ ساتھ ہیں، اتنی آیات کسی اور صحابی کے بارے میں، کسی اور خلیفہ کے بارے میں نہیں آئی۔ یعنی آپ نے وہ کتابیں تو ضرور دیکھی ہوں گی کہ جو صرف مخصوص ہیں ان آیات پر کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی ہوگی کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے جو فلاں کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر کتاب لکھی بھی گئی ہے تو اس میں 10 صحابہ کا، 20 صحابہ کا ایک ساتھ ذکر کر کے ایک کتاب تشکیل کی گئی، کیونکہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو 1-2 سے زیادہ آیت موجود نہیں ہیں، اور کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس میں انہیں ٹوکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اس لیے شان صحابہ کی اگر بات کی جائے تو صرف حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے اتنی آیات نازل ہوئی کہ جلدوں کی جلدی اگر لکھی جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دین نے 10 جلدی کتاب صرف اس موضوع پر لکھی ہے کہ وہ آیات جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر! خود حضرت ابن عباس کا جملہ یہ ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی، اور ان آیات اور ان حوالوں کو بھی آپ کی خدمت میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ آج ہم ان کتابوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس زاویے سے لکھی گئی ہے کہ وہ آیات کے جو مولا کی شان میں آئی ہیں، اور اس میں جو حوالے ہیں بہت سارے اہل سنت کتابوں کے حوالے ہیں، بلکہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ وہ آیات جو صرف حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک بہت مشہور نام حاکم حسکانی کا ہے کہ جنہوں نے شواہد التنزیل لکھی، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، اور اس کی شہرت کی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ قدیمی کتاب ہے، کیونکہ حاکم حسکانی کی وفات 490 ہجری میں ہوئی، تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کتاب کے اندر روایات اور آیات بہت زیادہ جمع کی گئی۔ 210 آیتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، ریفرنسز کے ساتھ، روایات کے ساتھ، اور ان آیات کے ذیل میں جو روایتیں لکھی ہیں، اگر ان تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو روایات کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 روایات صرف کتب اہل سنت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہے کہ یہ آیات حضرت علی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام نے فلاں کام کیا اس لیے آیت نازل ہوئی۔ اور ان سے پہلے بھی 2 بزرگان اہل سنت نے مزید اور کتابیں لکھی تھیں، اور نہ جانے کتنی اور کتابیں لکھی گئیں کہ جو ابھی مفقود ہو گئی ہیں، جن میں سے 2 کتابوں میں سے ایک کتاب وہی ہے کہ جو ویسے تو مفقود ہے اور ناپید ہے، چونکہ کتنے کتاب خانے جلا دیے گئے، کتنی کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا، کتنی کتابوں کو دفنا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ تو ان میں سے ایک کتاب تو وہی ہے کہ جو اب اپنی اصلی حالت میں تو ناپید ہے، لیکن اس کے ریفرنسز جو دیگر کتابوں میں دیے گئے ہیں اس سے جب جمع آوری کی گئی اور دوبارہ سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا تو وہ کسی حد تک ہم تک پہنچی ہے۔
اور اس کا نام پھر النور المشتعل رکھا گیا، لیکن اصل میں ابو نعیم اصفہانی نے یہ کتاب لکھی تھی ما نزل من القرآن فی علی، حضرت علی کے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کی وفات 430 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور فی الحال جو یہ کتاب ابھی اس کنڈیشن میں ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح سے جو جمعآوری کر کے بنائی گئی ہے، اس میں 79 روایات لکھی ہیں جو ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہوگی۔ دوسری ایک کتاب جو ابھی اصلی حالت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور گویا ایک حالیہ سالوں کے اندر ایک نیا انکشاف ہوا کہ یہ کتاب بھی موجود تھی لیکن چھپی ہوئی تھی، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو واقعاً کتاب خانوں کے اندر یا مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور جس کو آشکار نہیں کیا گیا ہے یا اس کو ویسا پروموشن نہیں ملا ہے، اس لیے وہ ہم تک نہیں پہنچی، اور ماشاءاللہ سے علماء کرام کام کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر بھی، تاکہ جو قدیمی کتابیں ہیں اس کو زندہ کیا جائے۔ تو اس میں سے ایک کتاب جو جو عالم اہل سنت نے لکھی، جن کا نام ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوی ہے، مردوی اصفہانی، 410 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی جو کتاب لکھی اس کا نام تھا ما نزل من القرآن فی علی، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا۔ اور اس کتاب کے اندر جو روایات کی تعداد ہیں وہ 287 روایات اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کی ہے، کہ جو یہ کہتی ہیں کہ فلاں آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں بھی ایک عالم اہل سنت نے کتاب لکھی ما نزل من القرآن فی علی کے نام سے ہی، کہ قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیا نازل ہوا، اور جن کا نام احمد بن محمد رازی حنفی ہے۔ البتہ وہ بہت ہمارے حالیہ دنوں کے تو نہیں کہہ سکتے کہ عالم اہل سنت تھے، 7ویں صدی ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، اور کئی آیات پر 156 آیات پر انہوں نے یہ کام کیا اور لکھا کہ یہ آیات حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر علماء اہل تشیع کی بات کی جائے تو انہوں نے تو کئی ساری کتاب اس موضوع پر لکھی ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ خود کتب اہل سنت کے دیے ہیں۔ جیسے سید ابن طاؤس نے جو کتاب لکھی، جس کا ذکر بھی ابھی ہم نے کیا تھا، عین العبرہ فی غبن العطرہ، یا اس کا دوسرا نام الآیات الواردۃ فی فضائل اہل البیت علیہ السلام، کہ وہ آیات جو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں آئی ہیں، تو انہوں نے بھی کتاب لکھی جس کے اندر آیات کو جمع کیا ہے اور اس کے ذیل میں روایات لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اچھی کتاب تعویل الآیۃ الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ، علی استرابادی صاحب نے کتاب لکھی تھی، اور شاگرد ہوتے تھے محقق کرکی کے۔ پھر کتابیں بہت ساری ہیں، فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی القرآن الکریم، ابو معاش سعید نے کتاب لکھی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا کہ 10 جلدی کتاب تھی، اور معاصر ہیں ہمارے، 10 جلدی کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی، اور یہ اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے انہوں نے کہ 215 آیات مستقیماً مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، یعنی مولا علیہ السلام نے کوئی عمل انجام دیا اور پھر آیت نازل ہوئی، کوئی کام کیا اور آیت نازل ہوئی۔ اور سینکڑوں اور آیات ہیں کہ جو غیر مستقیم طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی بہترین مصداق حضرت علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور کتاب ہمارے ہم عصر نے لکھی، محمد رضا ساعدی نے، علی فی القرآن والسنہ کے نام سے۔ آغا صادق شیرازی نے کتاب لکھی علی فی القرآن کے نام سے، ظاہراً وہ بھی 2 یا 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علی فی القرآن کے نام سے سید مرتضیٰ عسکری نے کتاب لکھی، اور مختصر کتاب ہے جس کے اندر تقریباً صرف آیات کا اور مختصر روایات کا ذکر ہے۔ اور پھر کتابوں کو دیکھا جائے تو خصائل الوحی المبین فی مناقب امیر المؤمنین ابن بطریق حلی نے کتاب لکھی تھی۔ امیر مومنان در آئین قرآن، فارسی زبان میں کتاب لکھی گئی، حسین سیف اللہ نے۔ پرتوئی از فضائل امیر المومنین در قرآن، سید ابو الحسن مطلبی نے کتاب لکھی۔ آیات ولایت در قرآن، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کتاب لکھی۔ تو کئی ساری کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ہمارا سوال صرف برادران اہل سنت سے یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک کتاب کا بارے میں بتا دیں کہ جو کسی خلیفہ کے بارے میں لکھی گئی ہو اور اس میں آیا ہو کہ یہ آیات
فلاں خلیفہ کے لیے اور فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کوئی ایک کتاب بھی اس موضوع پر موجود نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بھی امام احمد بن حنبل نے بیان کی تھی کہ جتنے صحیح اور متواتر اور صحیح السند فضائل حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں نقل ہوئے ہیں، اتنے کسی اور صحابی اور خلیفہ کے بارے میں صحیح روایات نقل نہیں ہوئی ہیں۔ روایات تو نقل ہوئی ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں۔ تو بہت سو نے جب کتابیں لکھی بھی ہیں تو اس میں غیر صحیح روایات کو اور ضعیف اور موضوع روایات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، چونکہ کتاب بھرنے کے لیے وہ بالآخر مجبور ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس لیے برابر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کے امام کا نام بھی نہیں آیا، ہمارے خلیفہ کا نام بھی نہیں آیا، اس لیے آپ اسی پر ہی آ جائیں کہ جس پر اکثریت موجود ہے۔ البتہ اکثریت کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثریت فکر نہیں کرتی، اکثریت شکر نہیں کرتی، اور اکثریت کو کئی مرتبہ کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں حق کا معیار اکثریت نہیں ہے، حق کا معیار خود حق اور سچائی ہے۔ جہاں ہم سچائی دیکھتے ہیں وہاں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، جن کے پاس دلیل ہوتی ہے انہی کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ اگر بات کی جائے تو دلیل اور برہان کے ذریعے بات کی جائے۔ یہاں تک بات پیش کرنے کے بعد ہم یہ عرض کریں کہ خود مولا متقیان علیہ السلام کے مختلف تعارف جو خود بعض کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، 200 آیات نازل ہوئی ہیں، اگر اس کو ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک آیت ہم پڑھیں، پتہ چلے کہ یہ بھی مولا علی کی شان میں ہے، دوسری آیت پڑھیں وہ بھی مولا علی کی شان میں، تیسری آیت پڑھیں وہ بھی مولا علی کی شان میں، 10 آیتیں مسلسل آپ دیکھیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، 10 نہیں 100 آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، 100 نہیں 300 آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور یہ آیات وہ ہیں کہ جو مستقیماً نازل ہوئی، اور کتنوں کی روایات ہم تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ویسا نہیں ہے، اور اس کے اندر کتنے اور مشکلات ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، اور دیگر معاملات ہیں کہ جن کو سلجھانا تھا کہ جو پہلے خراب ہو چکے تھے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حکومت چلی ہے وہ بنی امیہ کی آئی، بنی عباس کی آئی، اس لیے اہل بیت کے فضائل اور ائمہ علیہم السلام کے فضائل مخفی رہ گئے۔ تو اگر ان مخفی فضائل کو چھوڑ بھی دیا جائے، صرف تصور کر لیا جائے کہ مخفی فضائل بھی ہیں، اور یہ جو فضائل جو آشکار ہوئے ہیں اور ہم تک پہنچ گئے ہیں، ان کو ذرا سا اگر پڑھ لیا جائے تو حق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نام کے پیچھے بھاگے کہ نام ہی اگر ذکر ہوگا تو ہم مانیں گے؟ کتنی چیزیں ذکر ہو گئی ہیں لیکن نہیں مانی گئی۔ نام بھی اگر ذکر ہو جاتا ہے تو کیا انسان مان لیتا؟ اور نام آنے کے بعد کی مشکلات کتنی زیادہ تھی۔ اور پھر یہ اگر نام پر ہی اتنا فوکس ہے تو مجھے بتائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی زیادہ قرآن کریم میں آیا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام گرامی زیادہ آیا ہے؟ اگر نام ہی کو ہم نے معیار بنا دیا ہے، ہمیں بس نام ہی کو دیکھنا ہے، تو پھر نام کے اعتبار سے تو حضرت موسیٰ کا نام قرآن میں زیادہ آیا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ زیادہ بڑے نبی ہوئے۔ اور بعض یہودیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خود اگر آپ اپنے قرآن کو دیکھیں تو آپ اپنے قرآن میں پائیں گے کہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نبی سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ اگر آپ کے نبی ہیں بھی تو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ ان کا نام آپ کی کتاب کے اندر سب سے زیادہ آیا ہے۔ تو اگر نام ہی پر انسان چپک جائے گا تو پھر اور بہت سارے اشکالات آ سکتے ہیں، کیونکہ نام گرامی نبی اکرم تو صرف 4 مرتبہ محمد کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے اور 1 مرتبہ احمد کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو یا ایھا الرسول کبھی کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، رسول کہہ کر کئی مرتبہ مخاطب کیا گیا، لیکن رسول نام تو نہیں ہے۔ اس طرح تو اگر دیکھا جائے تو خود مولا علی کا بھی ذکر قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے۔ خود انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سے زیادہ واضح آیت نہیں ہو سکتی جس کے اندر ولایت امیر المومنین کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور پورا تعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن آپ کا وہیں پر اعتراض ہے کہ نام نہیں ہے۔ اگر نام نہیں ہے وہاں پر تو پھر نبی اکرم کا نام کہاں پر ہے؟ وہ بھی تو صرف 4 مقامات پر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس قدر زیادہ کیوں آیا؟ اور پھر ابن مریم کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے اور مقامات پر پکارا گیا ہے، وہ تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم حقیقت کے پیچھے جائیں بجائے اس کے کہ نام کے پیچھے جائیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حق کہاں پر ہے۔
نام کبھی صفات زیادہ واضح پیغام دے رہی ہوتی ہیں نام کے مقابلے میں اور زیادہ فصیح ہوتی ہیں، تو ہم تو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، کہاں حق موجود ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، تو حقیقت تو ان 300 آیات کے اندر ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ میں ان 300 آیات کو تو پیش نہیں کروں گا، لیکن سمجھ لیجئے کہ 30 آیات کو اگر میں آپ کی خدمت میں ذرا جلدی پیش کروں تو اندازہ یہ ہوگا کہ کتنی ساری آیات ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر ہم ابتدائے قرآن سے شروع کریں، جو ترتیب کتبی کے اعتبار سے ہے، کتابت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، یعنی الحمد سے سورہ ناس تک، البتہ میں پوری آپ کی خدمت میں ساری روایات عرض نہیں کر رہا، ورنہ ایک تفصیلی اس نشست کی ضرورت ہوگی اس موضوع کے لیے۔ تو قرآن میں ابتدائے قرآن سے اگر دیکھا جائے تو مولا علی کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الحمد کے اندر موجود ہے، صراط مستقیم علی ہیں، ھدی للمتقین میں علی ہیں، اولئک ھم المفلحون میں علی ہیں، کلمات حضرت آدم علیہ السلام میں علی ہیں، وارکعوا مع الراکعین میں علی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں علی ہیں، خاشعین علی ہیں، ذریت ابراہیم کی تفسیر میں علی ہیں، لاعنون میں علی ہیں، صابرون میں علی ہیں، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد میں علی ہیں، عروۃ الوثقی علی ہیں، من یؤت الحکمہ میں علی ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ میں علی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون میں علی ہیں، وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں علی ہیں، آل ابراہیم علی ہیں، آل عمران علی ہیں، انفسنا و انفسکم علی ہیں، حبل اللہ علی ہیں، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر میں علی ہیں، شاکرین علی ہیں، ابرار علی ہیں، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل میں علی ہیں، اولو الامر علی ہیں، صدیقین علی ہیں، شہداء علی ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں علی ہیں، اور الیوم اکملت لکم دینکم میں علی ہیں، ومن یرتد منکم عن دینہ میں علی ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں علی ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین میں علی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ میں علی ہیں، حزب اللہ علی ہیں، نبأ عظیم علی ہیں، وقفوا انہم مسئولون میں علی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں علی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ علی ہیں، آیہ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم کے مقام پر علی ہیں، بسم اللہ کی با علی ہیں، با کا نقطہ علی ہیں، امام مبین علی ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میں حبل اللہ علی ہیں، عروۃ الوثقی علی ہیں، الا من ارتضی من رسول میں علی مرتضی علی ہیں، یا لیتنی کنت ترابا میں ابو تراب کا ذکر علی ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں علی ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد میں علی ہیں، آیہ ابلیس اور آیت آدم علیہ السلام میں علی ہیں، قال ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین میں علی ہیں، ان اللہ هو مولاه وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر صالح المؤمنین علی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین علی ہیں، اور کتنی نہ جانے آیات ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا اس کا عشر عشیر بھی کسی اور کے شان میں اترا ہے؟ یا پھر پروردگار نے حق واضح نہیں کر دیا کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اسی لیے تو فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو حق کو بھی اگر پہچاننا ہے تو بھی وہ علی کے ساتھ ہی نظر آئے گا، اور اگر قرآن کو بھی جاننا ہے تو وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نظر آئے گا۔ اتنی آیات اور اتنی کتابیں ہونے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی کسی اور طرف چلا گیا، ویسے تو واقعاً کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر ایک اپنا عقیدہ بنا سکتا ہے، اپنا نظریہ قائم کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو جواب دینا ہے کہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے، کیا میرے آباء و اجداد کی وجہ سے ہے، اکثریت کی وجہ سے ہے،
مجھے زیادہ وقت نہیں ملا کہ میں اس موضوع پر تحقیق کر سکوں، اس لیے اس وجہ سے میں اپنے اسی پرانے عقیدے پر ہوں، یا واقعاً تحقیق کے بعد اور انسان صحیح اپنا نظریہ قائم کرنے کے بعد اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں، میرے نزدیک فلاحی حق پر ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حق نہیں تھا اور وہ پہلے امام نہیں تھے، تو بات ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنا جو فورس کرتے ہیں اور آپ کی روایات کے اندر اتنا جو فورس آیا ہوا ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو امام نہیں مانا وہ کافر ہو گیا، جس نے 12 اماموں کی امامت کو تسلیم نہیں کیا وہ کافر ہو گیا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو نہیں کہتے کہ جو خلیفہ اول کی خلافت کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا، گرچہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر۔ لیکن فرض کریں کہ اس میں بھی 2 گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں بعض نہیں کہتے، تو ہم ان کے سامنے عرض کریں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی شان میں اتنی آیات آئی ہوں، جس کی شان میں اتنی روایات موجود ہوں، 300 آیات اور 30,000 روایات، جو امام شافعی تک کے زمانے میں خود علماء اہل سنت کو یاد تھی، جو اس کا اعتراف اس زمانے میں بزرگان اہل سنت نے کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف جو شاگرد ہوتے تھے امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے ہارون رشید کے دربار میں اس بات کا اعتراف کیا، مشہور مورخ واقدی نے اس بات کا اعتراف کیا، اور دیگر علماء اہل سنت، اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فضائل کا سمندر ہے وہ صرف ذات علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، ان کے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر پھر بھی کوئی حق کو تسلیم نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حق کا انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والے ہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن جو روایات کے اندر کافر کا لفظ آیا ہے وہ اس معنوں میں ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، اور خود روایات کے اندر ائمہ علیہم السلام نے منع فرمایا ہے کہ یہاں پر کافر کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے ایک مشرک اور ایک بے دین اور جو اسلام نہیں لانے والا ہے وہ کافر ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو دیگر مسالک کے مسلمان ہیں وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کم از کم وہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار مزید انہیں نور ہدایت عطا فرمائے گا، اور بہرحال وہ جو جس عقیدے کو ماننے والا ہے اس کے اندر خود انہی کو جواب دینا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات کے اندر اگر لفظ کافر آیا ہے اور بعض خطبہ اگر اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں تو اس کی تفسیر کو آپ دیکھیں، اس کے معنی کو دیکھیں، ورنہ تو خود قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ بعض مسلمان مشرک ہیں، وَمَا يُؤْمِنُهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت تم میں سے جو ایمان لے کر آئی ہیں وہ مؤمن نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ تو کیا اب اس کے بعد سے مسلمانوں کو اور مومنین کو مشرک کہنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر شرک خفی پیدا ہو چکا ہے یا شرک خفی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے اعمال میں بھی اخلاص سے انسان کام لے، اور جو لا الہ الا اللہ کا ہے اسے واقعاً اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو اسی طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے، اگر تو وہ اس معنی میں نہیں کہ جو آج کل ہمارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خود معصومین علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے باقی مسالک کے لوگوں سے مسلمانوں کی طرح سلوک کیا ہے، بڑی محبت کی ہے، اور خود امام ابو حنیفہ کا جملہ یہ ہے کہ لولا الثنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہیں ہوتے تو نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ ابھی امام مالک کی بڑی عقیدت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ کہتے ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل میں خیال نہیں آیا کہ کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ تو امام مالک کی تعریفی جملات موجود ہیں، اور پھر امام ابو حنیفہ کی شاگردی کا ذکر موجود ہے، اور خود امام مالک بھی شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ تو کبھی بھی غیر مسالک اور اپنے مسلک کے علاوہ افراد کو کافر نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ یہاں پر کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک، جو کفر خفی موجود ہے، یعنی جو حق تک پہنچتے پہنچتے کچھ حق کے بعد انسان انکار کرنے لگ گیا ہے، اور جب کہ حق واضح ہے تو اس
کفر کی وجہ سے جو کفر خفی ہے، جس طریقے سے قرآن شرک خفی کا ذکر کیا ہے، اس سے بھی اگر انسان بچ جائے تو واقعاً اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، جس طریقے سے روایات کے اندر آیا ہے، اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ تو آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت کے معاملے میں اگر کوئی اجتناب کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے تو وہ جو خفی اس کے اندر دھبا موجود ہے، وہ دھبا بھی اگر پاک ہو جائے تو واقعاً اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہاں تک بات پیش کرنے کے بعد ہم ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ائمہ اطہار السلام نے کیا فرمایا، وہ اپنے مقام پر، دوسری طرف سے اگر بزرگان اہل سنت کو اگر دیکھا جائے تو نہ صرف ان کی عوام نے یہ نعرہ بلند کیا ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ خواص نے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو خلیفہ اول کی خلافت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ باقاعدہ صراحت کی ہے، میں آپ کی خدمت میں علماء اہل سنت کے جو بڑے متکلمین ہیں اور علم عقائد پر کام کیا ہے ان کے جملے آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ امام سبکی شافعی، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی سبکی کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587 میں، کہ من انکر خلافت الصدیق رضی اللہ عنہ فہو کافر، جو شخص خلافت ابو بکر صدیق کا انکار کرتا ہے فہو کافر، وہ کافر ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے وہ بھی کافر ہے کہ جو جناب عمر بن خطاب کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ صراحت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ اگر اتنی ہی بات محسوس کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات کی طرف سے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں باقی مسالک کے لوگوں کو، جبکہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں، نکاح کرنا جائز سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، معاملات کرنا جائز سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ الزام ہے تو ذرا اپنی کتابوں کو دیکھیں، اس کے اندر الزام نہیں، باقاعدہ روایت موجود ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے ان کے علماء کا کہ جو شخص نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام الروضہ بھی ہے اور روضۃ الطالبین بھی ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 240، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ من انکر امامت ابی بکر رضی اللہ عنہ ردت شہادتہ، جو شخص جناب ابو بکر کی امامت کا، یہاں پر امامت کا لفظ استعمال کیا ہے، عجیب بات ہے، جو شخص ابو بکر کی امامت کا انکار کرنے والا ہو، رد شہادتہ، تو اس کی شہادت کو نہیں مانا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا، یعنی اس کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، چونکہ گواہی کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو، تو اس کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جن کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی اور جن کے پاس حق موجود تھا، اگر کوئی ان کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں امام مانتا ہے تو ان کے لیے یہ جملے بڑے سخت موجود ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے وہ پھر وہ کافر کہلاتا ہے۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں بس آخری بات عرض کریں گے اور بات کو مکمل کر دیں گے کہ 2 طرح کی روایات موجود ہیں جس کے اندر یہ آیا ہے کہ بعض جگہوں پر آیا کہ امام کے نام کتاب خدا کے اندر نہیں آئے ہیں، قرآن کریم کے اندر نہیں آئے ہیں، لیکن بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ نام ائمہ علیہ السلام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ دونوں طرح کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس گتھی کو سلجھانے کے بعد کہ کیسے ممکن ہے کہ 2 طرح کی بات امام بیان فرمائے ہیں۔ چھٹے سرکار نے بھی بیان فرمایا کہ جس طریقے سے نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں آیا ہے قرآن کریم میں، صرف یہ آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں آیا۔ یہ آیا ہے کہ حج تم پر واجب ہو جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صرف حج کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ نہیں آیا کہ اس میں طواف کس طرح سے کیا جائے گا۔ 7 چکر لگائے جاتے ہیں طواف کے اندر، لیکن آج سب مانتے ہیں کہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، تو اس کا ذکر نہیں آیا ہے، تو اس کو بھی پھر انکار کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے روزوں کا ذکر نہیں آیا، یعنی روزوں کے اس اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے کہ روزے کب کتنی تعداد میں مثال کے طور پر رکھے جائیں، گرچہ اس کے اندر اشارہ موجود ہے، اور مفطرات روزہ کا ذکر نہیں آیا ہے، مبطلات روزہ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں کہ جس کے اندر مکمل تفصیلی احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں، تو
اگر تفصیلی احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان احکام کو چھوڑ دیں یا تبدیل کرنا چاہیں تو اپنے مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں، یا ہم اس آیت کی پیروی کریں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مؤمن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ سنا دے تو پھر اس میں اپنا کوئی اختیار سمجھے۔ تو جب رسول اللہ نے احادیث کے ذریعے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، میرے بعد مولا کون ہوگا، میرے بعد ولی کون ہوگا، میرے بعد وصی کون ہوگا، میرے بعد امین کون ہوگا، تو پھر کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے سے روگردانی کرے، اور جو معصیت پروردگار کرے گا یا معصیت رسول خدا کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں صرف قرآن کریم کی صراحت سے جو آیات موجود ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ حدیث رسول کو دیکھا جائے، حکم رسول کو دیکھا جائے، اور رسول اللہ جس حکم کو بیان فرمائے یہی سمجھا جائے کہ جیسے یہ خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اور اس طرح سے پیروی کی جائے۔ تو ہم نے حکم رسول خدا کو دیکھتے ہوئے مولا کائنات کو پہلا امام اور خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر چیز کا صراحت سے ذکر نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف سے چھٹے سرکار نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں نام امیر المومنین نہیں آیا ہے صراحت کے ساتھ، دوسرے مقام پر روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھٹے سرکار نے فرمایا کہ نام آیا ہے مولا کائنات کا قرآن کریم میں، اور شاید بات سننے والوں کو تعجب ہوگا کہ نام کہاں پر آیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آیات پیش کرتا ہوں کہ خود مولا کائنات کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، علی نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ البتہ یہ ایک احتمال ہے، البتہ احتمال قوی ہے، چونکہ بہت ساری باتیں میں نے عرض کیا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکی، کتنی کتابیں تھیں جو گم ہو گئی ہیں اور ناپید ہو گئی ہیں، مفقود ہو گئی ہیں، جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا، دفنا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جو فضائل علی مرتضیٰ بیان کرتے تھے اور انہیں زد و کوب کیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ خود اگر علامہ نسائی کی بات کی جائے جو سائے ستہ کے ایک بہت اہم محدث ہیں جناب نسائی، ان کی بھی اگر شہادت کے واقعے کو دیکھا جائے، اور وہ بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ تو خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہوں نے لکھنا چاہی تھی، اور جب انہوں نے لکھ دی تو اس کے بعد جو دیگر مسالک کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ کے لیے بھی لکھی جائے، حاکم شام کے لیے بھی کتاب لکھی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حاکم شام کے بارے میں تو مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے سوائے ایک روایت کے۔ انہوں نے کہا وہ روایت بیان کرو۔ جب انہوں نے وہ صحیح روایت پڑھی کہ جس میں تھا کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ خدا کبھی بھی اس کا شکم پر نہ کرے اور کبھی بھی اسے سیر نہ کرے، اس کا شکم ہمیشہ تڑپتا رہے اور بے چین رہے، کیونکہ نبی اکرم نے اسے بلایا تھا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی کھانے میں مصروف ہوں۔ تو نبی اکرم رحمۃ للعالمین نے ان کے لیے یہ بد دعا دی تھی۔ تو جیسے یہ روایت شام والوں نے سنی، ظاہر سی بات ہے کہ شام والوں کے ذہنوں میں جو تصورات اس شخصیت کے بارے میں موجود تھے اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور علامہ نسائی کو اتنا مارا کہ اسی زد و کوب کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور بڑے فجیع طریقے سے اور بڑے عجیب طریقے سے وہ شہید کیے گئے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ نام آیا، دوسری روایت کے اندر آیا کہ نام نہیں آیا، بالآخر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ تو ایک احتمال کے تک ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ موجود ہے، ممکن ہے کہ نام قرآن کریم میں آیا ہو اور بعد میں آنے والے مترجمین نے یا محدثین نے یا مفسرین نے اس کا صحیح ترجمہ عوام الناس تک پیش نہیں کیا، اور یہی جو مشکل حالات تھے کہ کبھی علامہ نسائی کی شہادت ہو رہی ہے، کبھی ہمارے علماء تشیع بھی نام تبدیل کر کے کتابیں لکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے فضائل امیر المومنین پوشیدہ ہو گئے۔ تو ممکن ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت بھی کسی اور معنی میں لے لی گئی ہو، جبکہ یہ مولا علی کا نام اس آیت کے اندر آیا ہے اور جس کا ذکر روایات کے اندر آیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ بات بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہو۔ اور اس بات کی مضبوطی کے لیے میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں بات کہ دیکھیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول بھی جب خلیفہ کے دربار میں جاتی ہیں تو وہاں انہوں نے پہلے یہ دلیل پیش کی کہ باغ فدق
میرے بابا نے میرے نام پر لکھ کر دیا تھا، اور قرآن کریم کی آیت تھی کہ وہ آت ذی القربى حقہ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور قربا کو ان کا حق دے دو۔ تو نبی اکرم نے حضرت فاطمہ زہرا کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، اور باقاعدہ تحریر لکھ کر دی تھی کہ یہ بیٹی یہ تمہارا مال ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ تو مالک بنا کر نبی اکرم گئے تھے، لیکن پہلے جب انکار کیا گیا کہ نہیں ہم اس تحریر کو نہیں مانتے، اور بعد میں جب سیدہ کائنات تحریر لے کر آئیں تو اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا، اس تحریر کو کچل دیا گیا، اور اس تحریر کی بے پرواہ نہیں کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نہیں ہبہ نہیں کیا گیا تھا اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب شہزادی نے پیش کیا کہ اس پر گواہ موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا، امام حسن امام حسین کو پیش کیا، تو انہوں نے گواہوں کو بھی رد کر دیا کہ نہیں یہ آپ کے قریبی ہیں، اس لیے یہ آپ کے فیور میں ہی گواہی دیں گے، اس لیے ہم ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جناب ام ایمن کی گواہی کو پیش کیا گیا، ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ زہرا کسی کو گواہ بنا کر لے کر آئیں اپنی صداقت کے لیے، بڑی عجیب کیفیت تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب حضرت زہرا سلام علیہ کے اس مدعا کو قبول نہیں کیا گیا کہ یہ ان کا مال ہے اور ان کا حق ہے، تو پھر جناب سیدہ نے یہ کہا کہ اگر تم یہ تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم یہ تو مانتی ہو کہ میں اکیلی وارث ہوں اپنے بابا کی، تو میراث کس کو ملنی چاہیے؟ اگر یہ میرے بابا کا ہی مال تھا، باغ فدق میرے بابا ہی کے پاس تھا، تو ان کی میراث بھی مجھے ہی ملنی چاہیے، اور میراث بھی ہمارا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے میراث کی بات کی، اور میراث کی بات کو بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا گیا کہ نبی اکرم نے یہ فرمایا تھا، اور یہ عجیب روایت ہے کہ جو صرف خلیفہ نے سنی تھی اور کسی اور نے نہیں سنی تھی، حتیٰ خود جو وارث بننے والے تھے انہوں نے بھی یہ روایت نہیں سنی تھی، جبکہ نبی اکرم کو تو وارثوں کو ہی کہہ کر جانا چاہیے تھا کہ جب میں چلے جاؤں تو یہ سارا مال صدقہ ہوگا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اور یہ مسلمانوں کے اختیار میں ہوگا، جو بھی حاکم مسلمین ہوگا اس کے اختیار میں یہ باغ آ جائے گا۔ تو یہ جب روایت پیش کی کہ ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ان معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم انبیاء کی گروہ نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس روایت جب پیش کیا تو پھر اس کے بعد جناب حضرت زہرا سلام علیہ نے پورا خطبہ بیان کیا، خطبہ فدقیہ کے نام سے، کہ جس میں متعدد آیات کو پیش کیا کہ انبیاء ایک کے دوسرے وارث بنا کرتے تھے، حضرت سلیمان وارث بنے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کے، تو پھر وہ خطبہ پیش کیا ہے۔ تو ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ نے جس طریقے سے اپنے پہلے مدعا کو پیش کیا کہ ویسے تو یہ میرا ہی مال ہے اور زندگی نبی اکرم میں ہی یہ مجھے مل چکا تھا، اور یہ تحریر میرے پاس موجود ہے، گواہ موجود ہے، لیکن اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے ہو تو میں یہ کہتے ہوں کہ چلیں اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر کم از کم میں وارث تو ہوں۔ اس طریقے سے پھر اپنے خطبے کو اور اپنی بات کو پیش کیا۔ تو ہم بھی یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھایا کہ نام امیر المؤمنین موجود ہے قرآن کریم میں، مختلف مقامات پر علی کا نام آیا ہے قرآن کریم میں، اور اگر اسے نہیں مانا جاتا ہے تو کم از کم اتنا ہی مان لو کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں فلاں آیت موجود ہے کہ جس کی توصیف میں کوئی اور شامل نہیں ہے سوائے حضرت علی مرتضیٰ کی، وہ آیت موجود ہے کہ جس کے اوصاف میں کوئی پورا نہیں اترتا سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے۔ تو اس طریقے سے پھر ائمہ علیہم السلام نے اس مدعا کو پیش کیا، پہلے مدعا کو کہ نام موجود ہے، اور نام کو اگر تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم یہ تسلیم کرو کہ یہ جو اوصاف ہیں وہ کسی اور ذات میں نہیں ہے، اور یہ آیت اگر نازل ہوئی ہے تو صرف حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے، کہ جیسے آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ اب ہم آپ کی خدمت میں جلدی جلدی ان روایات کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جو دو آیات بطور خاص ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمائی کہ یہ مولا علی کا نام اس میں ذکر ہوا ہے، اس میں سے ایک آیت ہے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 ہے۔ ہم پورے سورہ زخرف کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم یہ کتاب مبین ہے، کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن قرار دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن کی طرف اگر ضمیر لوٹائی جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور بعض مقامات پر پہلی والی بات سے ڈائریکٹ ربط نہیں ہوتا کیونکہ اس کا شان نزول الگ ہوتا ہے، تو بعض نے کہا ہے کہ یہ خود مولا علی کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، علی مرتضیٰ کا ذکر ام کتاب میں، لدینا لعلی حکیم، ہمارے نزدیک وہ علی حکیم کا ذکر ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ انہو کی ضمیر قرآن کی طرف پلٹے گی تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ قرآن ام کتاب میں ہے، لدینا اور ہمارے پاس وہ قرآن لعلی حکیم، علی حکیم ہے، یعنی قرآن اور علی ہمارے نزدیک برابر ہیں۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں، اسی لیے حدیث رسول کے اندر یہ آیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، صرف علی قرآن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قرآن بھی علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو جو معروف اس کا ترجمہ ہے، اگر اس سے ذہن خالی کر صرف اس آیت کو دیکھا جائے تو واقعی یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور علی کا ذکر ام کتاب میں ہے، لدینا لعلی حکیم، وہ جو علی ابن ابی طالب ہیں ان کا ذکر ہمارے پاس علی حکیم کے نام سے ام کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ام الکتاب سے مراد خود برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد سورہ الحمد ہے۔ تو ام کتاب سے مراد سورہ الحمد ہے۔ شیعہ کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں نبی اکرم کی زبانی، ائمہ علیہ السلام کی زبانی، کہ سورہ الحمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور ام الکتاب میں علی کا ذکر ہے اور سورہ الحمد میں علی کا ذکر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، دیگر ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ کس مقام پر سورہ الحمد میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ فی قولہ عز وجل اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم پر۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ فرمایا ہوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ روایت معنی الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 34 پر، تفسیر قمی میں موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا، اور یہ روایت تعویل الآیت الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ صفحہ نمبر 537 پر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری آیت جو مولا متقیان کے بارے میں بیان فرمائی ہے ائمہ علیہ السلام نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ جو آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 83-85 ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں کی ہیں۔ اس میں سے جو ہمارا فوکس ہے جس دعا پر وہ یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آخرین یعنی جو آئندہ لوگ آئیں گے ان میں ایک لسان صدق میرے لیے قرار دے، ایک سچی زبان میرے لیے قرار دے۔ اس کا ترجمہ متعدد کیے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے کچھ خوش نامی کی دعا کر رہے تھے کہ میرا نام اچھے ناموں سے پکارا جائے، اس کی دعا کر رہے تھے۔ تو یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا سا بعید محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی زندگی میں نمرود سے ٹکرا گئے اور پورے اپنے محلے والوں سے ٹکرا گئے، سارے بت توڑ دیے، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنی کہ انہیں نیک نامی سے پکارا جائے نہ پکارا جائے، اور دنیا والوں کی فکر کیے بغیر صرف پروردگار کی ذات کو تصور کرتے ہوئے اور پروردگار کے لیے انہوں نے کام کیا، صرف للہیت کے ساتھ کام کیا۔ وہ یہ دعا فرمائے کہ پروردگار میرا نام اچھے ناموں کے ساتھ اور بلند ناموں کے ساتھ قرار دینا، یہ تھوڑی سی عجیب بات محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی جو ایک تفسیر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی اور جس کا احتمال بہت قوی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے لیے ایک لسان صدق قرار دے، ایک اچھی زبان اور نیک زبان اور ایک سچی زبان قرار دے، فی الآخرین آئندہ لوگوں میں، یعنی ایک ایسی شخصیت ہو کہ جس کو لسان صدق کہا جاتا ہو، کہ جو صدیق ہو، کہ جس کی زبان سچی زبان ہو،
اور وہ صدیق کون ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق وہ ہو سکتا ہے کہ جو مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں کے مقابلے پر جانے والا ہو، جو انفسنا کے مقام پر ہو، جو نفس رسول کے مقام پر ہو گویا۔ اور پھر اس دعا کو پروردگار نے قبول فرمایا، اور سورہ مریم آیت نمبر 50 کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ وہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب حب لی، اس کا جواب آیا وہ وَوَهَبْنَا۔ پھر دعا کی تھی وَجْعَل لِّی، جواب آیا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے قرار دے دیا لہم، تمہاری اولاد کے لیے، جس میں جناب یعقوب ہیں، جناب اسماعیل ہیں، ان کے لیے قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ لسان صدق، لسان صدق ہم نے بنا دیا۔ کس کو بنایا؟ قرآن کریم نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے علیہ، علی کو ہم نے لسان صدق قرار دیا۔ تو خود قرآن کریم میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نام آ بھی جائے تو جو نہیں ماننے والے ہیں وہ تو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے میں بھی جو روایت موجود ہے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے آئی۔ انہوں نے اپنے ایک صحابی سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ ان کے صحابی نے یہ عرض کیا کہ ان قوما طالبونی باسم امیر المؤمنین فی کتاب اللہ، قوم اور یہ مسلمان امت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ امیر المومنین کا نام دکھائیے قرآن کریم میں۔ دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی مشکل موجود تھی۔ اس وقت یونس بن عبد الرحمن جو صحابی تھے امام رضا علیہ السلام کی، انہوں نے عرض کیا فقلت لہم، تو میں نے ان کو یہ جواب میں کہا من قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قول سے اور ان کے خدا کے کلام سے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کے لیے ایک لسان صدق قرار دی ہے جس کا نام علی ہے۔ تو مولا علی رضا علیہ السلام نے فرمایا فقال صدقت ہوا کذا، تو نے سچ کہا، کیونکہ یہ بالکل آیت حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اس روایت کا ریفرنس اگر جاننا چاہیں تو تعویل الآیت الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ میں علی استر آبادی نے صفحہ نمبر 297 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ اس روایت کے ذیل میں کتب اہل سنت سے بھی حوالے موجود ہیں، جیسے علامہ حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پر بھی روایت کو ذکر کیا ہے۔ البتہ پیغمبر اکرم سے سفر معراج پر جب گئے تو پروردگار عالم سے جب گفتگو ہوئی تو اس میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد جو تمہارا وصی ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں، اور پھر اس آیت کو پیش کیا کیونکہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے لسان صدق ان کے لیے قرار دیا ہے جس کا نام علی ہے۔ تو پیغمبر نے اس کی آیت کی تفسیر بیان فرمایا کہ یہاں پر علی سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو، یعنی اس سے ملتی جلتی روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل کیا ہے۔ ایک اور عالم اہل سنت نے شہاب الدین شافعی نے اپنی کتاب توضیح الدلائل میں صفحہ نمبر 164 پر یہ روایت لکھی ہے کہ اس آیت میں علی سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو اگر حق اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور کسی اور صحابی، کسی اور خلیفہ کے لیے اس قدر آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، جس کے بعد ہمارے لیے بہت واضح ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے معاملہ کہ حق کہاں پر موجود ہے اور ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے صحیح دین اسلام جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اور محمد و آل محمد کے مکتب کو حاصل کرنے کے لیے، اور سنت رسول سیکھنے کے لیے، حدیث رسول جاننے کے لیے ہمیں کن شخصیات کو فالو کرنا چاہیے۔ بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان پاک ہستیوں کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامند فرما، اور جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کہنے والوں کو بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی خلوص عطا فرما، اور پروردگار قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔